السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، خوش و آباد ہوں گے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں انجم ذیشان آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری بات لے کر آئی ہوں۔ درود سلام بھیجنے کی فضیلت آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس کا کیا نعم و بدل ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت سی بات ہے، بہت پیاری سی بات ہے۔ آج آپ اس کو سنیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اور جہاں آپ بیٹھتے ہیں، اجتماعات میں بیٹھتے ہیں یا کوئی ایسی گھر میں درود پاک کی محفل ہوتی ہے تو اس میں جب بیٹھیں اس چیز کا ذکر کریں اور اپنے گھر میں درود پاک کی ضرور محفلوں کو سجائیں۔ تو چلتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے خوبصورت سے اس چھوٹے سے بیان کے جانب۔ بیان بہت ہی پیارا ہے اور حدیث مبارک سے ہی ہے۔ تو ایک حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی السلام نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ درود پاک بھیجے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کون شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں رہنا چاہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں رہنا چاہتا؟ تو سوچیں، ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب سے قریب ہوں گے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو بھائی دنیا میں بھی ان کا دیدار نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ تو ہم بروز قیامت والے دن ان کا دیدار کیسے نصیب کر سکتے ہیں؟ جب ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ بروز قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ تو ہمیں یہی چاہیے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ان پر درود پاک پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، ان کا ذکر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا درود پاک پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھیں، ان کے ذکر کی محفل میں بیٹھیں تو اپنے زبان کو جو ہے نا ہم درود پاک سے تر رکھیں، اپنے زبان پہ درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ تو سوچیں ان چیزوں کی کتنی فضیلت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا ہے اس کو کہ جو مجھ پہ درود پاک بھیجے گا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 نیکیاں بھیجتا ہے اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ سوچیں، جب ہمارے زبان سے ایک درود پاک ہوگا تو ہمیں اس کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ کون نہیں چاہتا اس کے آج کل کے دور میں کہ ہمیں نیکیاں نہ ملیں، ہم نیکی کریں؟ تو ہمارے لیے تو سمجھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پیارا ایک ذریعہ بتا دیا، اتنی پیاری ایک بات بتا دی کہ جو ان پہ ایک دفعہ درود پاک بھیجے گا اللہ ان پر 10 دفعہ نیکیاں بھیجے گا اور ان کی 10 خطائیں معاف کر دے گا۔ اور ہمارے نبی کے طفیل کے صدقے میں اگر ہماری 10 خطائیں معاف ہو رہی ہے تو ہم تو بہت خوش نصیب ہیں، ہم تو بہت خوش نصیب امتی ہیں ان کے، جو ہم ان پہ درود پاک بھیج رہے ہیں۔ وہ ہم صرف ایک دفعہ درود پاک بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں 10 نعمتوں سے نواز رہے ہیں، وہ ہماری 10 خطاؤں ہماری معاف فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور اسی طرح ایک اور آیا ہے کہ 10 خطائیں معاف ہوں گی اور جنت کے اندر ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا اور 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اب سوچیں، ہمارے وہ اعمال نہیں کہ ہمیں جنت ہو، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے درجات جنت کے اندر بلند کر دیے جائیں گے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم جتنا درود پاک پڑھیں وہ کم ہے، اور پھر ہماری نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ آج تو ہمیں وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک نیکی بھی کما لیں، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے، آپ اس پہ درود پاک پڑھیں، ان کے اپنی زبان سے ان کا ذکر کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پڑھنے پہ جب 10 نیکیاں دے گا، سوچیں 10 دفعہ پڑھنے پہ کتنی نیکیاں دے گا، اور جب آپ اس کو لاتعداد پڑھیں گے تو آپ کی نیکیوں کا شمار کتنا ہوگا، آپ کے درجات کو اللہ تعالیٰ کتنا بلند فرمائے گا۔ سوچیں نبی پاک سے اللہ نے کتنی محبت کی ہے، جو ہمیں یہ ایسے وسیلے ملے ہیں ان کے ذریعے سے کہ ہم اپنے درجات کو بھی بلند کریں، ہم اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کریں، جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہماری خطائیں معاف ہوں گی۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ جنہوں نے ہمیں بخشوا دیا، ہماری سفارش لے لی، اور ہمیں تو چاہیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک بھیجیں۔
تو میری بہنوں، میرے بھائی، میرے بچوں، جو بھی میری ویڈیو کو دیکھتے ہو، ان سب سے یہی گزارش ہے کہ درود پاک کا کثرت سے اہتمام کریں. درود پاک ہمیں کافی چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے. سب سے بڑی بات ہمارے قلب کا سکون ہے. وہ ہمارے جب زبان پہ درود پاک جاری ہوتا ہے تو ایک دل کے اندر سکون، اطمینان ایک الگ سے ہی ہوتا ہے. جب وہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے کرتے ہماری زبان نہیں تھکے گی. یقین کریں، جب آپ پریشان ہوں، آپ کو کوئی رستہ نہیں دکھ رہا ہو اور آپ درود پاک پڑھیں، آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا سکون عطا فرماتا ہے کہ شاید آپ کے وہ ایک سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کے سر میں درد ہے، آپ ڈپریشن کے اندر ہیں، کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ صرف درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا، غیب سے آپ کے مسئلے حل فرمائے گا. ایز ایکسپیرینس یقین کریں، میں خود بھی پڑھتی ہوں، میرے سر میں درد ہو یا کبھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت محفوظ رکھا ہوا ہے. اور کیونکہ میں پڑھتی ہوں درود پاک، اور آپ سب کو بھی اس لیے کہتی ہوں کہ آپ لوگ پڑھیں. درود پاک پڑھنے سے بہت سے ایسے فائدے ہیں. آپ یقین کریں، جب ہم کسی بھی ذکر کو کثرت سے کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد ایک چین بنا دیتا ہے، تو ہمیں اس کے فائدے ہوتے بھی دکھتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آج سے میرے بہن بھائی جو چھوٹے بچے ہیں وہ سب درود پاک کا اہتمام کریں گے اور کثرت سے کریں گے، اور یہی سوچ کے کریں گے کہ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کیا کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کیسے جنت میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا. ایک درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. سوچیں آپ دن میں جب لا تعداد پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کو کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. تو امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. آنے والے ٹائم میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے. جو اس وقت اللہ تعالیٰ ہاسپٹل میں ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرما. اللہم آمین. اللہ حافظ.